نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند عذابات کا تذکرہ جو قوم فرعون پر اللہ پاک کی طرف سے آیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے 2 پارٹ گزر چکے ہیں، یہ تیسرا پارٹ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. طوفان کی تفصیلات مختصراً اس سے پہلے گزر چکی ہے. والجراد والقمل والضفادع والدم کی تفصیلات مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. قوم فرعون یہ ایسی قوم تھی جو وعدے کرتی، وعدہ خلافی کرتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک جو عذاب آتا اس کو رفع دفع فرماتے. ایسی ہی ایک عذاب آیا والجراد، ٹڈیوں کی شکل میں، جس نے قوم فرعون کے باغات کو، ان کی کھیتیوں کو، ان کے گھروں کے دروازوں کو، ان کے گھروں کے سامان کو صاف کرنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. اور یہ عذاب 1 ہفتے تک مستقل چلتا رہا، جس سے قوم فرعون بڑی پریشان ہوئی. اس کے بعد یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر انہوں نے دعا کی درخواستیں کی اور یہ وعدہ کیا اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ گیا ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے. عجیب قدرت کا نظام. جب عذاب آیا بنی اسرائیل کی کھیتیاں بھی محفوظ رہی، ان کے باغات بھی محفوظ رہے، ان کے گھر بھی محفوظ رہے. وہی قوم فرعون کے گھر، کھیتیاں، باغات برباد ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور یہ عذاب رفع دفع ہوا. پھر ٹڈیوں کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹڈیاں کھانا حلال ہے، جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹڈیاں بڑی مرغوب تھی. یہ ذبح کر کے بھی کھا سکتے، بغیر ذبح کیے بھی اسے کھا سکتے. اگر کسی نے شکار کیا ہے شکار کر کے بھی کھا سکتے. اگر کوئی غیر مسلم بھی اس کا شکار کر کے لائے تو اس کا کھانا جائز ہے. بہرحال امت سابقہ میں بعض قوموں پر اللہ پاک نے ٹڈیوں کا عذاب مسلط فرمایا تھا. انہی قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل کے سامنے جو قوم فرعون تھی، اللہ پاک نے قوم فرعون پر بھی اس عذاب کو مسلط فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ ٹڈیوں کا عذاب رفع دفع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ عذاب ختم ہو گیا، اس کے بعد جو اللہ پاک کی طرف سے 1 ماہ کی انہیں مہلت دی جاتی، پھر یہ بدل گئے. عہد شکنی کی، وعدے کو توڑ دیا، یعنی ایمان بھی نہیں لائے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی نہیں کیا. تو اللہ پاک نے ان پر دوسرا عذاب 1 ماہ کے بعد مسلط فرمایا. جب یہ عذاب ٹڈیوں کی شکل میں ان پر مسلط ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم سال بھر کھا سکتے ہیں. پھر انہوں نے سرکشی کی، عہد شکنی کی، تو اللہ پاک نے دوسرا عذاب ان پر مسلط فرمایا کمل کی شکل میں. کمل کے معنی جو کے آتے ہیں، کھٹمل کے بھی آتے ہیں. بالوں اور کپڑوں میں اللہ پاک نے جوؤں کو پیدا فرما دیا اور کیڑوں کو بھی کمل کہا جاتا ہے جو گلے میں لگ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ دونوں عذاب کو مسلط فرمایا. انسانوں کے لیے یعنی قوم فرعون کے لیے بالوں میں، کپڑوں میں جوؤں کو مسلط فرما دیا اور ان کے پاس جو غلہ انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا، اناج وغیرہ، اللہ پاک نے اس میں کیڑے لگا دیے. یہاں تک کہ لکھا ہے تفسیروں میں کہ جو ذخیرہ غلے کی شکل میں ان کے پاس موجود تھا، اگر وہ 10 کلو ہوتا اور جب وہ پیسا جاتا تو 2 کلو بڑی مشکل سے نکلتا، یعنی اس کا آٹا 2 ہی کلو بڑی مشکل سے نکلتا. جب یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بہوے اور بالوں میں اسی طریقے سے پلکھے، بہوے، یہ بھی جوؤں نے کھا لیے. پھر پریشان ہوئے، بلبلا اٹھے
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، پھر وہی وعدہ کیا ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹ جاتا ہے اور بنی اسرائیل کو آزاد فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب رفع دفع ہوا۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ملی، اس 1 ماہ کی مہلت سے بھی انہوں نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، کوئی عبرت انہوں نے حاصل نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وَالضَّفَادِیَ کی شکل میں، یعنی مینڈک کی شکل میں ان پر عذاب کو مسلط فرما دیا۔ مینڈک اتنی کثرت سے اللہ پاک نے پیدا فرما دیے کہ اگر کوئی بیٹھتا تو اس کے گلے تک مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ آرام کرنے کے لیے اگر کوئی لیٹتا تو مینڈکوں کی وجہ سے وہ دب جاتا۔ ہنڈیا وغیرہ اگر پکتی تو اس میں جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو اس میں مینڈک آ جاتے۔ کوئی پانی پینے کے لیے کوئی پیالہ منگاتا، اس میں مینڈک۔ الغرض ہر قسم میں اللہ پاک نے اتنی کثرت سے مینڈک پیدا فرما دیے کہ قوم فرعون پریشان ہو گئی۔ اور اللہ پاک کا عجیب کرشمہ کہ بنی اسرائیل تمام عذاب سے محفوظ رہی، جبکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قوم فرعون کے ساتھ تھا۔ لیکن یہ عذاب جو مسلط ہوتے رہے، یہ قوم فرعون پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب یہ کے بعد دیگرے آتے رہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر انہوں نے وعدہ کیا، پھر اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے اور ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ پاک جس قوم پر قہر الہی مسلط کرتا ہے اس کی عقل اور ہوش و حواس کام نہیں دیتی۔ اس واقعے کے بعد بھی عذاب سے نجات پا کر پھر اپنی ہر درمی پر جم گئے اور کہنے لگے اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ جادوگر ہے اور یہ جادوگر کے کرشمے ہیں، جادو کے ذریعے سے سارے کرشمے موسیٰ کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو اللہ پاک نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اب خون کا عذاب اللہ پاک نے نازل فرمایا، نہریں خون کی بن گئی، برتن میں پانی لے جاتا وہ خون بن جاتا۔ اور اگرچہ کہ وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے پانی لیتے، جب فرعون کی قوم کے ہاتھ میں وہ پیالہ آ جاتا وہ خون بن جاتا۔ دستر پر بیٹھتے کوئی کھانے کی چیز لے کر، اگرچہ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بیٹھتے، لیکن جب ان کے پیالے میں آ جاتی اور ان کے ہاتھ میں آ جاتی تو خون بن جاتا۔ کوئی بھی چیز جب وہ استعمال کرتے تو اللہ پاک نے ایسا عذاب ان پر نازل فرما دیا، خون 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 ہی نظر بس انہیں آتا اور خون ہی ان کے ہاتھوں میں نظر آتا، خون ہی انہیں جو بھی چیز استعمال کرتے وہ خون بن جاتی۔ جب یہ عذاب آیا تو قوم فرعون رو پڑی، بلبلا اٹھی، پریشان ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اس کا ترجمہ ہمارے استاد مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے اس طرح فرمایا ہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے ہی جرائم پیشہ لوگ، یعنی ان کی فطرت ہی ایسی بنی تھی۔ جب کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر منت کرتے، سماجت کرتے، دعا کی درخواست کرتے۔ جب عذاب مسلط ہو جاتا، عذاب ختم ہو جاتا، 1 ماہ کی مہلت دی جاتی، پھر 1 ماہ میں وہ وہی اپنی پرانی چال، وہی اپنے طور و طریقے اس پر وہ آ جاتے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یعنی جب اللہ پاک ان پر عذاب کو نازل فرماتے تو کہتے اے موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، بما عہد عندک، کہ اے موسیٰ تیرے پروردگار نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے آپ دعا فرمائیں، ہم آپ پر ضرور بالضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ لیکن جب عذاب ان سے ہٹ جاتا پھر وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو قوم اور جو حکمراں ہٹ دھرم ہوتے ہیں، انانیت جن میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، جن کی سوچ ہی ایسی سوچ ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں، انسانیوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ محدود سوچ لے کر کام کرتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے عذابات مسلط فرماتے ہیں۔ ان جو عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے
ان عذابات میں سے ٹڈیوں کا عذاب چند روز قبل ہمارے ملک بھارت میں بھی آیا تھا. اب معلوم نہیں اس کی کیا اس وقت کنڈیشن ہے، لیکن چند روز پہلے جو اخبارات میں آیا تھا کہ ہمارے ملک بھارت کے چند صوبوں میں یہ ٹڈیاں داخل ہو چکی ہے اور باغات کو اور کھیتیوں کا وہ صفائی کر رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لے، اپنے جو گناہ انسان کر رہے ہیں، خدا فراموش ہو چکے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کرے. جتنے بھی عذاب کی شکلیں اور صورتیں پیدا ہو رہی ہے جو قوم فرعون میں ہوئی تھی، اس میں کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں موجودہ دور میں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے بطور خاص مسلمانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ارباب حکومت کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہے اور کن غلطیوں کی وجہ سے آئے دن مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کیا کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے عذابات اللہ کی طرف سے آج دنیا میں نازل ہو رہے ہیں. کرونا وائرس کی شکل میں جو تقریباً 2.5 ماہ سے ایک عذاب آیا ہے، یہ کیا کچھ کم عذاب ہے؟ کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان، خربوں انسان اپنے گھروں میں محبوس کر دیے گئے تھے اور ابھی بھی وہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اچھے خاصے لوگ موت کے منہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کیا بچہ، بس اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ارباب حکومت جو حکومت کے نشے میں چور ہے، وہ بھی ان حالات سے سبق لے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو اس سے سبق لے، ورنہ کہیں ایسا حال نہ ہو جائے جو فرعون کا ہوا اور آخر میں نتیجہ اللہ پاک نے اسے غرق کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا. ان کے نام و نشان کو اللہ پاک نے ان کی قوم کو مٹا دیا اور فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی غلطیوں کو دیکھ کر سمجھ کر اللہ پاک سے توبہ کریں اور اللہ پاک کے حضور میں خوب دعا فرمائیں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کریں. اللہ پاک کا غضب صدقات سے دور ہوتا ہے. اللہ پاک دعا کرنے والے انسان سے بڑے خوش ہوتے ہیں، جو دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس واقعات میں، ان عذابات میں اللہ پاک ہمارے لیے عبرت بنائے اور ہم صحیح قدم آگے بڑھائے، قرآن کو اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے بنے. اور جو ہمارے مدارس بند ہوئے ہیں اللہ پاک جلد از جلد دوبارہ مدرسوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے شروع ہو جائے، ایسے فیصلے فرمائے. آمین.